اچھا علامہ صاحب، اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو نماز پڑھ کے ان کو نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی جو ہے نا نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ اطمینان اور سکون نہیں ملتا. تو ان کی عبادت میں کیا چیز مسنگ ہے جو جس وجہ سے وہ ان کو اطمینان یا سکون نہیں مل پا رہا؟ وہ بھی اللہ کی یاد ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بہت ہی پیارا سوال ہے یہ بھی. اور آپ نے جیسے کہ لفظ مسنگ آپ نے استعمال کیا، تو حقیقت یہی ہے کہ جو اصل چیز مسنگ ہے نا وہ اس کا ایسنس ہے. جب تک ایسنس شامل نہیں ہوگا اس وقت تک نماز کا لطف محسوس نہیں ہوگا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی جو اس کا فزیکل اپیرنس ہے صرف ہم اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. ہم نے ہاتھ بھی اٹھا لیے، ہاتھ باندھ بھی لیے، رکوع میں بھی چلے گئے، سجدے میں بھی چلے گئے، ایون ہم ساری تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن مصلی پہ نہیں ہوتا، ہمارا دل اس مصلی پہ حاضر نہیں ہوتا. کبھی ہم بھول جاتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی 3 پڑھی ہیں، حالانکہ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے لے کے اور سلام بھی پھیر دیتے ہیں، ہو گئی نماز. تو اس کا مطلب جو مسنگ ہے نا وہ اس کا ایسنس، ہماری روح، ہمارا دل، ہمارا ذہن جستجو توجہ نہیں ہے. جب توجہ ہوگی نا، یعنی میں آپ سے بات کروں آپ میری طرف دیکھو ہی نہیں، ہم میری طرف دیکھو گے نہیں میں آپ سے بات کروں گا، تو آپ میری طرف دیکھو گے، مسکرا کے دیکھو گے، میں دل چاہے گا آپ سے بات کرنے کا. تو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں کہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے. جب توجہ نہیں دیتے تو پھر ہم صرف ظاہری طور پہ جو ارکان ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اس لیے اس کی روحانیت ہمیں نصیب نہیں ہو پاتی. تو توجہ دینے کا ایک آسان طریقہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نماز ترجمہ، اس کو یاد کر لیں ترجمے کو. جب آپ پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو آپ کے ذہن میں وہ ترجمہ چل رہا ہو، آپ کو پتہ چلے کہ میں باتیں کیا کر رہا ہوں اللہ پاک سے. جب آپ کو پتہ چلے کہ بات کیا کر رہا ہوں تو آپ کا دل اس کے اندر لگے گا. جب آپ پڑھیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، جب ان کیفیات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا.